معزز سامعین حضرات، گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے قبل والی زندگی، اس حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے عرض کی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا 20واں سال ایک اہم واقعہ پیش آیا۔ عکاظ نامی بازار کے اندر مشرکین کے جو قبائل تھے، ایک طرف قریش اور کنانہ ہیں اور دوسری طرف کیس اور گیلان، یہ قبائل ہیں، ان کی لڑائی ہوئی، جنگ ہوئی۔ اس کو جنگ فجار اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ یہ حرمت والے مہینے کے اندر یہ جنگ ہوئی ہے، اور فجار فجر سے ہے جس کا مطلب ہے گناہ۔ اگرچہ یہ جنگ انہوں نے اپنے دفاع میں لڑی ہے، لیکن آپ دیکھیں ان کے اندر بڑی برائیاں تھیں، لیکن حرمت والے مہینوں کا وہ پاس رکھنے والے تھے۔ ہم مسلمان ہیں، بحیثیت مسلمان مجھ سمیت ہم سبھی یہاں بیٹھے ہوئے کتنے بھائی ہیں جن کو حرمت والے مہینوں کا پتہ ہے کہ کون کون سے حرمت والے مہینے؟ بہرکیف وہ مشرکین مکہ تھے، تو انہوں نے اس جنگ کو جنگ فجار کا نام دیا، کیونکہ یہ اس میں حرمت والے مہینوں کی حرمت کو پامال کیا گیا تھا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں بھی اپنے چچاؤں کو تیر تھما رہا تھا، دے رہا تھا، میں بھی اس جنگ میں شامل تھا۔ اس کے بعد ایک اور اہم واقعہ پیش آیا، حلف الفضول کے نام سے وہ واقعہ مشہور ہے۔ یمن کا ایک تاجر، وہ سامان تجارت لے کر کے مکہ آیا، اس نے آ کر کے اپنا سامان تجارت بیچ دیا ایک عاص بن وائل نامی بندے کو۔ اب یہ بندہ سردار تھا، پیسے والا تھا، اب اس نے اس بندے سے پیسے لے لیے، سامان تجارت لیا، لیکن پیسے نہیں دے رہا۔ اب یہ جو یمن کا تاجر ہے، اس نے جا کر کے مختلف قبائل، اس میں بنو عبد الدار ہیں، بنو سہم ہیں، بنو مخزوم وغیرہ یہ قبائل ہیں، ان کے پاس جا کر کے ان کے سرداران سے ملاقات کی۔ فلاں بندہ ہے، وہ میرا مال ہڑپ کر کے بیٹھا ہے، وہ مجھے میرے پیسے نہیں دے رہا، سامان اس نے مجھ سے ریسیو کر لیا لیکن پیسے نہیں دے رہا، اس کی قیمت ادا نہیں کر رہا۔ اب یہ جو قبائل تھے، انہوں نے اس کی باتیں سنی تو ضرور، لیکن مدد کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اب یہ بار بار دیگر قبائل کے سرداران کے پاس جا کر کے اس نے عرض کی، لیکن کسی نے نہیں سنی۔ پھر یہ مکہ کے قریب ایک جبل ابو قبیس نامی پہاڑ ہے، یہ اس پہاڑ کے اوپر چڑھا۔ اس نے جو مکہ کے رہنے والے تھے، قریشی تھے، ان کو بڑا کوسا، اپنی مظلومیت کا نقشہ کھینچا، کہاں کہ فلاں بندہ ہے، وہ میرے پیسے نہیں دے رہا، تم کیسے عرب والے ہو، تم کیسے سردار ہو کہ تم میری مدد کے لیے نہیں نکل رہے، میری مدد کے لیے کوئی تیار نہیں۔ بڑا کوسا اس نے عرب والوں کو، بڑی باتیں کی اس نے۔ سیدنا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں زبیر بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ، انہوں نے یہ باتیں جب سنی تو بڑا پریشان ہوا۔ اس نے جا کر کے اپنے جو سرداران تھے ان سے باتیں کی، بات کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے کہ عبداللہ بن جدعان نامی ایک رئیس ہے، سردار ہے، اس کے گھر میں ایک محفل ہوگی، مجلس ہوگی، مشاورت ہوگی، مشاورتی اجلاس کے لیے سبھی سرداران اب عبداللہ بن جدعان کے گھر میں موجود ہیں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی اس حلف الفضول جو نامی معاہدہ ہے، اس معاہدے میں میں بھی شریک ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحابہ میرا دل کرتا ہے کہ آج بھی اس طرح کا کوئی معاہدہ ہو، معاہدہ بڑا پیارا ہے۔ اب مظلوم کی مدد کے لیے اٹھنا تھا،
عبداللہ جو زبیر بن عبد المطلب ہیں نبی علیہ السلام کے سگے چچا، انہوں نے بڑی دوڑ دھوپ کی، بڑی کوشش کی۔ باہر کیف اس معاہدے کے لیے اب عبداللہ بن جدعان سردار کے گھر میں سبھی سرداران موجود ہیں، نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی موجود ہیں۔ اب معاہدہ کیا ہوا؟ معاہدہ یہ تھا کہ مظلوم کوئی بھی ہوگا ہم اس مظلوم کی مدد کریں گے، ظالم کے خلاف اٹھیں گے، حق کا ساتھ دیں گے، حق کی بات کریں گے۔ اب آپ اندازہ کریں، ابھی نبوت سے قبل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر خیر کے کام میں نظر آتے ہیں، ہر خیر کے کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہیں۔ اب یہ یمن کا جو تاجر ہے، یہ ان کا کوئی عزیز نہیں، یہ ان کا کوئی رشتہ دار نہیں، لیکن اس کے لیے ایک بندے کے لیے سبھی قبائل مل کر کے عبداللہ بن جدعان کے گھر میں جمع ہے حلف الفضول کے نام سے۔ اب یہ معاہدہ سر انجام پایا۔ اب اس معاہدے میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ میرا بھی دل چاہتا ہے کہ آج بھی اس طرح کا کوئی معاہدہ ہو، اور فرمایا ساتھ اس معاہدے کے عوض اگر مجھے دنیا کا مال و دولت بھی ملے تو اس سے بہتر ہے کہ یہ معاہدہ ہو۔ آج میری اور آپ کی کیفیت کیا ہے؟ ہم تو کسی کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں، اپنا تعلق دیکھتے ہیں کہ فلاں بندہ میرے تڑے دا بندہ ہے، میں تے نہیں انہوں چھڑ کے جانا، کوئی سجن یار بیلی ہے اس کے ساتھ چلنے کے لیے تو میں تیار ہوتا ہوں، لیکن نہیں ساتھ دیتا مظلوم کا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے، یہ سیرت ہے نا، سیرت چسکے کا نام نہیں کہ ہم نے سیرت کو سن لیا، اور سیرت اس بات کا بھی اس کا بھی نام نہیں کہ ہم نے اپنے گھروں میں لائٹنگ کر لی، سیرت اس چیز کا نام نہیں کہ ہم نے جلوس نکال لیے۔ سیرت اپنانا پڑے گی، سیرت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا پڑے گی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے قبل زندگی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حق کا ساتھ دیا، اس معاہدے میں شریک ہوئے، مظلوم کی مدد کرنے کے لیے میرے پیغمبر پیش ہیں، سبھی وہ ساتھ ہیں۔ اسلام بھی اسی چیز کا مطالبہ کرتا ہے کہ اے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ آج تو ہم دیکھتے ہیں نا اپنے تعلق کو، اپنی برادری کو، فلاں میری برادری والا ہے، اس کے ساتھ الگ ہونا تو اسے کہہ دیتے ہیں یار مینوں پتہ ہے تو بندہ ٹھیک ہے، مینوں پتہ ہے تو حق تے میں، لیکن میری مجبوری ہے، میں اپنی برادری کو نہیں چھوڑ سکتا، میں اپنی رشتہ داری کو نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ فلاں بندہ ہے، وہ میرا ہمسایہ ہے، ہاں حق پہ تو ہے، ہم حق والے کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں۔ لاکھ 2 لاکھ دے کر کے کیا ہماری عدالتوں کے اندر گواہیاں نہیں دی جاتی؟ کیا ہم اپنی جھوٹی قسمیں بیچتے نہیں ہیں؟ اللہ کی قسم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے بھی، نبوت سے قبل والی زندگی حق کا ساتھ دیا ہے، اور متقی ہوتے ہی وہ ہے، اہل ایمان ہوتے ہی وہ ہیں جو حق کو حق کہیں، سچ کو سچ کہیں۔ قرآن میں رب نے بھی یہی کہا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ متقی کون ہے؟ جو حق کو حق کہے، سچ کو سچ کہے، مظلوم کا ساتھ دینے والا وہ رب کا پیارا ہے، ظالم کے خلاف اٹھنے والا وہ رب کا پیارا ہے۔ آپ کی اور میری کیفیت کیا ہے؟ میرے اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تو حق کا ساتھ دینے والے، چرچے ہیں میرے نبی کی امانت داری کے، چرچے ہیں میرے نبی کی سچائی کے، چرچے ہیں میرے پیغمبر کی حیا کے۔ اللہ کی قسم میری اور آپ کی کیفیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، امانت داری کے چرچے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو 2 خوبیاں، 2 وصف ہیں، آفاقوں میں پھیلی ہوئی بڑی خوبیاں آپ علیہ السلام کی، لیکن سچ بولنا، سچائی، یہ وہ خوبی ہے۔ خوبی ویسے کہتے ہی اسے ہیں جو اپنا نہیں پرایا بھی مانے۔ فلاں کے اندر وہ چاہے میرا دشمن ہی کیوں نہ ہو، اس کے اندر یہ خوبی ہے، خوبی کہتے اسے ہیں۔ پیغمبر کی خوبیوں کا اعتراف کرنے والے تھے، کیا کہا کرتے تھے؟ یہ سچے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سچے ہیں۔ امانت داری کے تذکرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ مشرکین بھی کہا کرتے تھے، یہ محمد
صلی اللہ علیہ وسلم یہ سچے اور امانت دار ہیں، یہ بڑا ہی سچا بندہ ہے، کمال بندہ ہے۔ یہی تو وجہ تھی پورے عرب میں آپ کی امانت داری کے چرچے۔ امی جان سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا نا محمد نامی شخص ہے، بڑا ہی امین ہے، بڑا امانت دار ہے، چرچے سنے، اپنا مال تجارت دیا، اپنے غلام میسرہ کو ساتھ بھیجا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شام کی طرف گئے، سامان تجارت لے کر کے آئے، واپس پلٹے، بڑا منافع دیا رب نے، بڑی برکتیں ہوئی۔ اب یہ ماں خدیجہ کون ہے پتہ ہے نا آپ کو؟ ماں خدیجہ کی پہلے ہی 2 شادیاں ہو چکی، ایک عتیق نامی شخص کے ساتھ اور دوسری ابو تیمی نامی شخص کے ساتھ شادیاں ماں خدیجہ کی ہوئی ہیں۔ اب بڑے بڑے سرداران انہوں نے ماں خدیجہ کو پیغام نکاح بھیجا لیکن راضی نہیں ہوئی، انکار کیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مال تجارت لے کر کے واپس آئے ہیں، اب حال بدلا ہے، وہاں سرداران پیسے والے ماں خدیجہ کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ نکاح کریں، پیغام نکاح بھیج رہے ہیں، لیکن آج پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ماں خدیجہ نے خود پیغام نکاح بھیجا ہے۔ سبب کیا تھا کہ یہ محمد ایسے ہیں کہ جو بڑے ہی امین ہیں، امانت دار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری کے تذکرے سن کر کے پیغام نکاح بھیجا ماں خدیجہ نے رضی اللہ عنہ، پیغام نکاح بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچاؤں کے مشورے سے اس نکاح کو، اس پیغام کو ایکسیپٹ کیا، قبول کیا، نکاح ہوا۔ اب ایک نئی زندگی کا اب ایک نیا دور شروع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ خاتون جنت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ اب ماں جی آئی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں، پورا مال اپنا نچھاور کر دیا ہے میرے نبی کے قدموں میں، محبت کی انتہا کر چھوڑی، محبت کی ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اسی وجہ سے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدیجہ خدیجہ کیا کرتے تھے۔ جب تلک امی جان سیدہ خدیجہ زندہ رہی، آپ علیہ السلام نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ اور امی جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہا کرتی تھی، کبھی کبھی جس طرح ہمارے ہاں سونکنے ہیں نا تو دل میں جیلسی والی فیلنگ آ ہی جاتی ہیں، ماں عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں مجھے کبھی بھی کسی پہ رشک نہیں آتا تھا، لیکن خدیجہ پہ رشک ضرور آیا کرتا تھا۔ میرے پیغمبر خدیجہ خدیجہ کیا کرتے تھے، بلکہ کوئی بھی گھر میں کوئی چیز آیا کرتی، اچھی چیز بنتی، میرے نبی کہا کرتے تھے عائشہ خدیجہ کی سہیلیوں کو یہ چیز دے کر کے آؤ، خدیجہ کی سہیلیوں کو چیز پہنچا دو۔ رضی اللہ عنہ ماں خدیجہ رضی اللہ عنہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، سارا مال نچھاور کیا جو کچھ، اور بیوی ہونی بھی ایسی چاہیے کہ بندہ تھک ہار کے بندہ گھر پہنچے اور آگے سے جس طرح کے جو ہے وہ چہرے ہمیں ملتے ہیں اگر ویسا ہی چہرہ ہوتا، اور کبھی کوئی اعتراض نہیں کیا ماں خدیجہ رضی اللہ عنہ نے، کبھی کوئی اعتراض نہیں۔ اور یہی وجہ تھی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی گزاری ہے، کمال زندگی گزاری ہے، اور جتنی بھی اولاد نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوئی ہے، ابراہیم بیٹے کے علاوہ باقی ساری اولاد اللہ نے پہلا بیٹا دیا قاسم، جسے کنیت ہے ابو القاسم، پھر زینب، پھر رقیہ، ام کلثوم، عبداللہ، یکے بعد دیگرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ، یہ ساری اولاد سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ سے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکاح ہو چکا ہے، اس کے بعد زندگی بڑی کمال گزری ہے۔ اب نبوت سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہوئی ہے 35 برس، 35واں سال شروع ہوا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کے حالات سے تو واقف تھے، سبھی کچھ جانتے تھے۔ آپ علیہ السلام کیونکہ ان کے اندر تھے، وہ آپ کی خوبیوں کے وہ یقیناً قائل بھی تھے اور فاعل بھی تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً ایسے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا، اب 35 سال جب عمر ہوئی تو سیلاب آیا مکہ کے اندر، بڑا زوردار اور سخت سیلاب آیا،
جو مکہ کی بیت اللہ کی جو دیواریں ہیں نا وہ ہل گئی، اور اس سے پہلے بیت اللہ کے اندر مکہ کے اندر جو ہے وہ آگ لگی تھی، اس کی وجہ سے بھی کچھ نقصان ہوا تھا۔ اب جب سیلاب آیا، سیلاب کی وجہ سے مزید اب یہ عرب والے مشاورتی اجلاس بیٹھا، پریشان ہوئے کہ یہ تو گر جائے گا، اس لیے اس کو نئے سرے سے بنانا چاہیے۔ اب کوئی تیار نہیں ہے اس کو گرانے کے لیے، کوئی بھی تیار نہیں ہے۔ یہ مشرکین ہیں، یہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اسلام کے نام پہ بننے والا ملک ہے، اور کئی سال 60 سال پرانی مساجد کو ڈھا دیا گیا ہے، گرایا گیا۔ مندروں کی تعمیر کے لیے پیسے دیے گئے لیکن مساجد کو گرایا گیا۔ وہ مشرکین ہو کر کے وہ ڈر رہے ہیں کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے، اللہ کے گھر کو گرانا ہے، کوئی بھی گرانے کے لیے تیار نہیں۔ پھر ایک بندہ اس نے حوصلہ کیا، اس نے کہا میں جاتا ہوں، میں اس کی ایک اینٹ اٹھا لیتا ہوں، اگر تو اللہ کی پکڑ آ گئی، سزا آ گئی، عذاب آ گیا تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر نہ ہوا تو پھر تم بھی میرے ساتھ مل جانا۔ اس نے ایک اینٹ اٹھائی، اللہ کی طرف سے عذاب نہیں آیا، سزا نہیں آئی، سبھی نے مل کر کے گرایا، ابراہیمی بنیادوں تلک اس کو گرا دیا گیا۔ اب جب گرا دیا تو پھر اب مشاورتی اجلاس دوبارہ بیٹھا، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ سبھی سرداران موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں۔ اب اجلاس کس چیز کے لیے؟ کہ فنڈ اکٹھا کرنا ہے، چندہ اکٹھا کرنا ہے، اور اس میں یہ بات، یہ شرط رکھی تھی کہ رنڈی کی کمائی نہیں لیں گے، سود کی کمائی نہیں لیں گے، ڈاکے سے کمایا ہوا مال، لیا ہوا لوٹا ہوا مال نہیں لیں گے۔ مجھے اور آپ کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا اس بات سے، اسی دونوں ہاتھ ہلائی جانے ہیں، سمیٹی جا رہے ہیں، جیباں بھری جا رہے ہیں، کسی کی کوئی پرواہ ہی نہیں۔ اللہ کی قسم یہ مشرکین ہیں، ان کے اندر یہ آج بھی خیر موجود تھی، حلال کا پیسہ استعمال کریں گے، حرام کا 1 روپیہ بھی نہیں لگائیں گے، حرام نہیں خرچ کریں گے۔ ہم سود کھاتے جا رہے ہیں، بڑے بڑے حاجی نمازی سلپ ہوتے دیکھیں، اللہ کی قسم ہے، بیٹیوں کے حصے کھانے والے، اپنی بہنوں کے مالوں پہ قبضے کرنے والے، اور پھر اینڈ پہ سوچتے ہیں ہن عمر بڑی ہو گئی، ہن جا کے حج کر رہا ہوتے، پچھلے معاف کرواؤ۔ اللہ کی قسم ایسے معاف نہیں ہوتے۔ جو لوگوں کے حق مارے ہیں، بہنوں کے حصے کھائے ہیں، بیٹیوں کی جائیداد پہ قبضے کیے ہیں، جب تک ان کا حق ان کو نہیں دو گے، مجرم ہو، رب کی عدالت میں جاؤ گے۔ ان بیٹیوں کے، ان بہنوں کے گریبان ان کے ہاتھ ہوں گے، تمہارے گریبان ہوں گے۔ ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں۔ یہ مشرکین ہیں، حلال کا پیسہ یہاں لگائیں گے، مسجد میں، بیت اللہ میں حلال کا پیسہ، حرام کا 1 روپیہ بھی نہیں لگائیں گے۔ اب چندہ اکٹھا کیا، پیسے جمع کیے، لیکن اب پیسے بعد میں مشورہ ہوا کہ یہ پیسے اتنے ہیں کہ اگر ابراہیمی بنیادوں پر اس کو بنائیں نا تو پھر تو یہ مکمل نہیں ہونا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آج جو وہاں گئے ہیں، آج جو کچھ جگہ ہے حتیم جس کو چھوڑا ہوا ہے، وہ اس وجہ سے ہی چھوڑ دی تھی کہ حلال کے پیسے ان کے پاس موجود، اور ویسے بھی اللہ نے سبب لانا سی ماڑیاں بندیاں تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے نا بیت اللہ کے اندر، اور وہ بھی بیت اللہ کا حصہ ہے، حتیم جو ہے وہ بیت اللہ کا حصہ ہے۔ آج تو جو بڑے بڑے ہوتے ہیں نا، وزیر اعظم، صدور وغیرہ، ان کو ہی بیت اللہ کے اندر جانے کی اجازت دی جاتی ہے، لیکن اللہ نے ساڑھے ورگے ماریاں دا بھی لانا صاحب، اللہ نے تو پتہ سی نا، اللہ نے وہ حتیم کی جگہ چھڑائی اس وجہ سے تاکہ میرے جو مارے بندے، غریب آدمی، فقیر بندے، وہ بھی آئیں اور بیت اللہ کے اندر نماز پڑھ کر کے اپنے نبی کی سنت پہ عمل کرتے جائیں۔ اور حتیم کے اندر جس نے نماز پڑھی ہے، الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، اللہ نے موقع دیا، اللہ ہمیں دوبارہ پھر لے جائے،
اللہ ہم سبھی کو اس سال، اللہ ہم سب کو اس سال عمرہ کرنے کی توفیق دے۔ یقین مانیے وہاں کی تو بہاریں کمال ہے نا۔ اللہ سے یہ دعا کیا کرے کہ اللہ ہمیں بار بار بیت اللہ کی اور حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے، اللہ ہم سبھی کو اس سال لے جائے۔ بارکیف چندہ اکٹھا کیا، حرام کا 1 روپیہ بھی نہیں ہے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں شامل ہے۔ اب بیت اللہ کو تعمیر کیا گیا، حتیم کی جگہ چھوڑ دی گئی، اب حجر اسود اس کی تنصیب کا معاملہ آیا۔ ہر سردار کہتا ہے، سردار تو بھی وہ چودھری تھے نا اس وقت، کہ انہوں نے کہا ساڑھے تو بغیر حجر اسود کی تنصیب کا معاملہ آیا۔ قریب تھا کہ تلواریں نکلتی، بلکہ تلواریں نکلی، قریب تھا کہ جنگ ہو جاتی۔ جو وڈیرے تھے نا، بڑے تھے، بڑی عمر کے عمر رسیدہ لوگ، انہوں نے کہا آپ ایسا کریں، جنگ نہ کریں، یہ آپ نے گھر اللہ کا تعمیر کر دیا، نیکی کا کام آپ نے کیا ہے، اب اس بات پہ آ کر کے آپ لڑیں گے تو یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں ایسا کرتے ہیں کہ فیصلہ یہ ہوا کہ صبح سب سے پہلے جو بیت اللہ میں حرم میں آئے گا اس سے جو فیصلہ ہم کروائیں سبھی کو وہ منظور ہوگا۔ سب سے پہلے جو حرم میں داخل ہو، اور سب سے پہلے پھر حرم میں داخل ہونے والے کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے نبی سب سے پہلے سرداران آئے، انہوں نے آتے ہی دیکھ کر کے کہا یہ چہرہ ایسا ہے، ھذا الامین رضینا ھذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو وہ ہیں جو بڑے ہی امین ہیں، بڑے امانت دار ہیں، یہ تو محمد ہیں، یہ جو فیصلہ کریں گے ہم اس پہ راضی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر موجود ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک کپڑا لے لو، چاروں جو کونے ہیں نا وہ پکڑ لیں، مختلف جو سرداران تھے، ہر قبیلے کا جو سردار تھا اس کو ایک کونا، پھر دوسرے کو، تیسرے کو، چوتھے کو کونے پکڑا دیے، حجر اسود رکھا۔ حجر اسود جب قریب لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر کے اس کو اس دیوار، بیت اللہ کی دیوار کے اندر نصب کر دیا۔ یوں یہ جو لڑائی ہونے والی تھی، جو جنگ ہونے والی تھی، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، آپ علیہ السلام کی وجہ سے وہ لڑائی رکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ، یہ نبوت، یہ 35واں سال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا۔ آپ انہی 5 سالوں کے اندر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آنا شروع ہوئے، رات کو خواب دیکھتے، صبح وہ خواب سچا ہو جاتا، صبح خواب سچا ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے دل بیزار ہوا، آہستہ آہستہ وہ دیکھتے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے ہوں گے ہر گھر کے اوپر وہ جھنڈا لگا ہے رنڈی کا، وہ سودی کاروبار میں ملوث، وہ قتل و غارت کرنے والے، وہ ایک دوسرے کی ماؤں بہنوں کی عزتوں کو پامال کرنے والے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ خرافات دیکھتے دل بیزار ہوا، اور اوپر سے خواب بھی آنا شروع ہوئے۔ ماں خدیجہ رضی اللہ عنہا مشورہ کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبل نور ہے، جبل نور غار ہرا، اتنے جا کے نا بڑے بڑے دی بس ہو جاتی، کبھی غور کیا کریں، وہ 2500 سیڑھیاں اس کی، بڑا مشکل ہے اس کے اوپر چڑھنا، آپ سوچیں۔ اور اکیلے تنہائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامان لے جاتے، مہینہ مہینہ وہیں رہتے، کئی ہفتے وہاں اکیلے گزارتے، اللہ کے بارے میں سوچتے، اللہ کی جیسے وہ عبادت پہلے تھی ویسے عبادت کیا کرتے، اللہ رب العالمین کے بارے میں سوچو بچار کرتے، دنیا سے دل بیزار کہ وہ لوگ جو شرک کے پجاری تھے، وہ بتوں کے پجاری تھے، شرک کرنے والے تھے، اللہ کی قسم اتنی مت ماری ان لوگوں کی، اتنا وہ خراب معاشرہ تھا کہ کسی جگہ پہ آ کر کے پیشاب کیا تو وہ جگہ مٹی نرم ہوئی ہے، اسی سے انہوں نے بت بنایا اور اسی کی عبادت شروع کر دی۔ اس طرح کا وہ معاشرہ ہے، اور اس طرح کے معاشرے کے لیے اللہ رب العالمین نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی تیار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ہرا میں جبل نور پر جا کر کے، چوٹی پہ وہاں جا کر کے اللہ کے بارے میں سوچتے، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاملات، اور پھر جبریل علیہ السلام کا آنا، اس کے بعد انشاءاللہ آئندہ خطبہ میں بیان کریں گے۔ اللہ مجھ سمیت ہم سبھی کو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو
صحیح طریقے سے سمجھنے کی اور پھر اسی کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔